أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا احب القرآن. امید دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں. آمین. الحمدللہ. So today we are going to learn ayah number 19 and 20 of Surah Al-Mulk, ہے نا. سبحان اللہ، یعنی 20 رمضان کمپلیٹ ہو گئے ہیں، تو اب صرف 10 جو لاسٹ اشرا ہے وہی باقی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنائے اور بہت ساری قبول ہونے والی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. Okay, alhamdulillah. So let's inshallah learn number 19 and 20 today. First اس کو ریسائٹ کریں گے، اس کے بعد ٹرانسلیشن اور تجوید رولز کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. الحمدللہ. تو یہ رہی آیات جو آج ہم نے انشاءاللہ سیکھنا ہے. فرسٹ ہم ٹرانسلیشن کو دیکھیں گے، اس کے بعد تجوید کے رولنگز کو سیکھتے ہیں. اوکے جی. تو پچھلی آیتوں کے اندر ہم نے کیا دیکھا تھا؟ ان دی جسٹ 2 to 3 آیات بیفور، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اپنے آسمان اور زمین کے عذاب سے ڈراتا ہے نا، یہ کہتے ہوئے کہ کیا تم زمین میں رہتے ہوئے آسمان والے کو کیا بھول گئے ہو اور اس کے جو عذاب ہے اس کو بھول گئے ہو. اگر وہ چاہے تو زمین کو لرزا دے اور وہ جو ہے آپ کو اندر دھنس لے، ہے نا، آپ کو غرق کر دے. اور ساتھ ساتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد کی آیت میں آسمان سے برسنے والے پتھروں کی بات کرتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو آپ پر پتھر بھی برسا سکتا ہے. اور یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پہلے کی آیت میں فرماتا ہے جہاں پر ہم نے پڑھا وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، یعنی اس سے پہلے بھی لوگ آئے تھے جنہوں نے میرا کفر کیا، جھٹلایا، پیغمبروں کو، کتابوں کو جھٹلایا، اور دیکھ لو کہ ان کا عذاب کیسا تھا، ہے نا. اس طرح ان پر جو ہے پتھر برسائے گئے تھے اور کس طرح جو ہے طوفان لائے گئے تھے اور ان کا خاتمہ ہو گیا. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیتوں کے اندر دوبارہ سے اپنی بڑائی کا احساس دلاتا ہے. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت ہے اس سورہ کا جو بھی کانسیپٹ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے اپنی بڑائی بیان کرتا ہے، اپنا تعارف کرواتا ہے آسمان کو، زمین کو، بتاتے ہوئے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، ستارے بنائے، مزین کیے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا تعارف کروانے کے بعد، اپنی بڑائی بیان کرنے کے بعد پھر کہتا ہے کہ اگر آپ نے مجھے نہیں پہچانا، کفر کیا تو جہنم میں جاؤ گے، ہے نا. اس کے بعد دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کے حوالے سے بھی باتیں کی ہے نا، کہ کس طرح اس کے اندر ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، کہ کس طرح اس زمین کو اللہ نے بچھا دیا، ہمارے لیے دسترخوان بنا دیا. اس کے بعد دوبارہ اللہ کہتا ہے اتنی ساری نعمتیں تمہارے پاس ہیں پھر بھی مجھے جھٹلاؤ گے تو کیا حال ہونے والا ہے. آسمان سے پتھر برسیں گے، زمین جو ہے تھر تھر آئے گی اور آپ اس میں غرق ہو جائیں گے، ہے نا. اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈراتا ہے. اب دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بڑائی کا احساس یہاں دلاتا ہے ان آیتوں میں جو آج ہم سیکھنے والے ہیں. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ پرندوں کی بات کرتا ہے، طیرن کہتے ہیں پرندوں کو. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں، اور کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ وہ پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں. کس طرح پرندے دیکھیں، جب آپ خود نظر اٹھا کر دیکھیں، یہ ساری چیزیں جو اللہ ہمیں غور کرواتا ہے نا، یہ ڈائلی دیکھنے والی چیزیں ہیں. ہم ہر دن دیکھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے. قرآن ہمیں غور و فکر سکھاتا ہے کیونکہ اس غور و فکر سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے نا. We just see the birds fly
بٹ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ وہ کیسے اڑ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح انہیں تھاما ہوا ہے، کس طرح وہ اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں. یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اور سمیٹ بھی لیتے ہیں، پیر اپنے پروں کو پھیلا بھی لیتے ہیں اور سمیٹ بھی لیتے ہیں. ان کو خدا رحمان کے سوا کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے. سبحان اللہ، کس طرح وہ لانگ فلائٹس لیتے ہیں. اگر آپ نے ان کا مائگریشن کو پڑھا سائنس کے اندر تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کس طرح وہ لانگ ڈسٹینس کو طے کرتے ہیں. ایون دو دے ہیو اے ہالو بونز، ان کے بونز ہالو ہوتے ہیں، بہت لائٹ ویٹڈ ہوتے ہیں، پھر بھی وہ کتنی اونچائی میں جو ہے اڑ رہے ہوتے ہیں. کس نے انہیں تھاما ہوا ہے؟ جو بھی انسان بناتا ہے فلائٹس اینڈ آل، جو بھی ہم اڑتے ہیں، پائلٹ تو بس نام کا ہے نا، باقی جو بھی کام ہے وہ اللہ کا ہے. اللہ ہی ہمیں ایون ان دا فلائٹ اللہ ہی ہمیں تھاما ہوا ہے. تھوڑا سا طوفان آ جائے، تھوڑی سی بجلی آ جائے، یو کین سی دا ٹربولنس ان دی فلائٹس ہاؤ اٹ ہیپنز، رائٹ. کتنا ڈر لگتا ہے. تھوڑی سی اگر بارش آ جائے تو ٹربولنس کی وجہ سے کتنے سارے حادثات ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کون چلاتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تھاما ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس طرح اللہ ہمیں یہاں دوبارہ اپنی بڑائی کا احساس دلاتا ہے کہ وہ پرندے جو اوپر اڑ رہے ہیں، کبھی ان پر نظر دوڑا کر دیکھو، اٹھا کر دیکھو کہ وہ پرندے کس طرح پر پھیلائے ہوئے اور سمیٹے ہوئے جو ہے اڑ رہے ہوتے ہیں، اور خدا رحمان کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو ان کو تھاما ہوا ہے نا. یقیناً وہ ہر چیز کو خوب دیکھ بھال کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک اور صفات یہاں پر ہم نے دیکھا بصیر ہے نا. لاسٹ ٹائم لطیف کو دیکھا تھا، لطیف. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہم نے دیکھے ہیں. آج ہم نے دیکھا بصیر ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے جس میں اللہ خوب دیکھ بھال کرنے والا ہے. ہر ایک چیز کا اس کا علم ہے، ہر ایک چیز کو وہ دیکھنے والا ہے. کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی. سبحان اللہ. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب جو ہے دوبارہ ڈراتا ہے، یعنی بڑائی کا احساس دلا دیا. یہ دکھا دیا کہ اللہ کیا ہے، وہ کیا کیا کر سکتا ہے، کس طرح اس نے تھاما ہوا ہے ساری چیزوں کو. اب دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے بتاتا ہے من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. بھلا خدا رحمان کے سوا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے. یعنی ہم اپنی زندگی میں اس طرح مگن ہو گئے ہیں، دنیا کے پیچھے اس طرح دوڑ رہے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا آخرت کو تم بھول گئے کہ کون سا لشکر آپ نے رکھا ہے جو آپ کو مجھ سے بچانے کے لیے آئے گا، ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک دھمکی ہے، جب اللہ پکڑے تو کیا کوئی ہے جو تمہیں چھڑا سکے. اللہ اکبر. دیکھیں کتنی بڑی دھمکی ہے، اور ایک سوچ کو بیدار کرنے والی بھی چیز ہے نا، کہ ہم گناہ کرتے ہیں، یہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے، ہم کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اگر پکڑے، اللہ کی جو پکڑ آ جائے تو کیا کوئی ہے جو چھڑائے تم کو؟ کوئی نہیں، ایک نہیں. اللہ کہتا ہے مدد کتنی مدد لاؤ، ہو سکے تو مدد لشکر کی لاؤ، لشکر لے کر آؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ سے آپ کو کوئی نہیں بچانے والا ہے. یہاں دیکھیں لشکر کا ذکر ہو رہا ہے. بھلا خدا رحمان کے سوا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے. کافر لوگ تو بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ہے نا. کافر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. ان الکافرون الا فی غرور. یہاں تو ساری دھمکیاں کافروں کے لیے ہیں. آپ نے سٹارٹنگ سے بھی دیکھا کذبوا اور جو بھی ہے والذین کفروا کے بارے میں ہے، یعنی کافروں کے لیے دھمکی ہو رہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کھلم کھلا انکار کرتے ہیں کہ وہ رب نہیں ہے. اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ اعتراف جب کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کتابیں اور انبیاء تھے لیکن ہم نے جھٹلا دیا، ہے نا. جس طرح یہودیوں نے جھٹلایا، نصران یعنی عیسائیوں نے جھٹلایا. even though they got the book from Allah subhanahu wa ta'ala and they changed it completely, right. اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی جو ہے اس کے اندر نصیحتیں ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کے باوجود ہم اس کو جو ہے گناہ کے دوران تو ہم obviously اس کے احکامات کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. ہماری بس ایک توبہ کی دیر ہے، اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کرتا ہے. ایک دو نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے نا. تو یہ رہا آج کی 2 آیتوں کی ٹرانسلیشن، جو ہم نے سیکھا کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بڑائی کا احساس دلاتا ہے، یہ بتاتے ہوئے کہ اس نے ہی پرندوں کو تھاما ہوا ہے. اور اس کے بعد دوبارہ ایک دھمکی ہے جہاں اللہ کہتا ہے کہ سارا لشکر بھی لے آؤ، تمہیں میری پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے راستے پہ صحیح سے چلیں، صراط المستقیم پر چلیں، ہے نا.
اس کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ان کی سیرت کو جاننی ہوگی، سنتوں کو سیکھنا ہوگا، ہے نا، الحمدللہ انشاءاللہ. So yes, we will now learn the tajweed rulings of these ayahs. Okay, تھوڑی سی long ayahs ہیں. Let's do it a little quick inshallah. Okay, alhamdulillah. Yes, we have completed learning number 19th and 20 of Surah Al-Mulk with the translation and tajweed rulings, right? Yes, so we can end the meeting now. Okay. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.